یہ باتیں چل رہی تھی اگلے 24 گھنٹے میں مارشل لا لگ سکتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، دوبارہ انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹھٹھا میں عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ پاکستان کھپے۔ محترم ناظرین، یہ وہ نعرہ ہے جو آج ٹھٹھا میں بلاول بھٹو زرداری نے لگایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد اور اب حکومتی اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹھٹھا میں عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مشروط طور پر نہیں، غیر مشروط طور پر شامل ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کریں گے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی ان سے ایسی سودے بازی نہیں کر رہے کہ ہم وزارتیں ان سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آخری 2 سال کے لیے آپ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی وزیر اعظم بنوں گا آپ عوام کے ووٹوں سے بنوں گا، جب آپ مجھے مینڈیٹ دیں گے تب وزیر اعظم بنوں گا۔ میرے پاس وزیر اعظم کا مینڈیٹ نہیں تھا، اس لیے میں نے وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج یہ باتیں چل رہی تھی اگلے 24 گھنٹے میں مارشل لا لگ سکتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، دوبارہ انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ حالات تیزی کے ساتھ ایک عجیب سی صورتحال کی طرف جا رہے تھے۔ اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہت سارے دنوں سے میٹنگ چل رہی تھی، آج ان کی کور کمیٹی جو ہے وہ بہت نزدیک پہنچ گئی، اس میں ان کی بہت ساری چیزیں طے پا گئیں، اور یوں ٹھٹھا میں آج بلاول بھٹو زرداری نے عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جائے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جمہوریت اور ملک کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا اس وقت وفاق خطرے میں ہے، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا، میں نئے انتخابات کی طرف نہیں جانے دوں گا، میں مارشل لا کا راستہ روکنے کے لیے، کسی ہنگامی صورتحال کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بھی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا ہم اس کو ووٹ کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ انتہائی اہم فیصلہ ہے، لیکن میرے تحفظات ہیں کاش بلاول بھٹو زرداری وہاں یہ صرف ایک اعلان کر دیتے، ایک جملہ بول دیتے۔ وہ کہتے کہ میں کسی بھی حکومت کو اس شرط پر ووٹ کروں گا کہ وہ 300 یونٹ جو میں نے بجلی کے کہا تھا کہ میں فری یونٹ دوں گا، حکومت اس کا اعلان کرے۔ اگر وہ عوام کو 300 یونٹ تک بجلی فری دینے کا اعلان کرتی ہے تو میں ووٹ کروں گا۔ کاش وہ ایک جملہ یہ کہہ دیتے کہ میں نے 30 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، جو حکومت یہ اعلان کرے گی کہ ہم 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، میں اس کو ووٹ کروں گا، اس کو سپورٹ کروں گا۔ کاش وہ یہ اعلان کرتے، یہ کہتے کہ میں اس حکومت کو سپورٹ کروں گا جو تنخواہیں 100 گنا بڑھا دیں گی، یعنی کہ دگنا کر دیں گی تنخواہیں، ان میں 100% اضافہ کریں گی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی، لیکن انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ایک دفعہ پھر بہت سارے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ وہ بہت گرجے برسے وہاں ٹھٹھا، مولانا فضل الرحمان پر بہت گرجے برسے، ان کو نام تو نہیں لیا، مولانا مولانا بار بار کہتے رہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ مولانا کو وہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ اسی طرح وہ پیر پگاڑا صاحب پر بہت گرجے برسے، انہوں نے کہا کہ ہم پر دھاندلی کے الزام لگائے جا رہے ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی فارم 45 موجود ہیں آپ لے کے آئے، میں دوبارہ ہی آپ کے ساتھ ضمنی انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کہاں سے جیتے ہیں۔ وہ بہت گرجے پر سے بہت جارحانہ ان کا انداز تھا وہاں پہ۔ محترم ناظرین، اس وقت جو صورتحال بنی، پاکستان کی عوام نے ایک بھرپور فیصلہ دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں فیصلہ دیا، جنہیں آزاد امیدوار کہا جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے سارے امیدواروں کو ان کی آزادانہ حیثیت سے ہٹ کر انہیں پی ٹی آئی کے مان لیا جائے جیتے ہوئے امیدوار، تو ان کی تعداد 100 سے زیادہ بنتی ہے۔ وہ نشستوں کی بات کر رہا ہوں جن کا اعلان ہوا ہے، جہاں دھاندلی ہوئی، ریزلٹس بدلے گئے، ان کا دعویٰ تو 180 کا ہے، لیکن 100 نشستیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس قومی اسمبلی کی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، لیکن اس وقت وفاق کی بات کر رہا ہوں، وفاق میں 100 نشستیں ان کے پاس ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہونے کے بعد اگر کوئی قدغن نہیں لگتی، ان کی جو مخصوص نشستیں ملنے والی ہیں اگر وہ بھی انہیں مل جاتی ہیں،
اگر ان پر یہ قدغن نہیں لگتی کہ آپ نے قبل از وقت فہرست جاری نہیں کی تھی، فہرست نہیں دی تھی، اس لیے آپ کو وہ نشستیں نہیں دی جاتی، تو ان کی تعداد 140 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ جو اتحاد ہوا ہے، جن لوگوں نے یہ ساری ڈرائنگ کی تھی، جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے اس حد تک دھاندلی کی، الیکشن سے پہلے بھی اور انتخابات کے بعد بھی، میں اسے لفظ دھاندلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محترم ناظرین، ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو باہر نکالنے کے لیے ان سے انتخابی نشان چھینا گیا، ان سے پہلے فارم چھینے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا، ان کے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور ان کو پوری طرح سے پابند کیا گیا کہ وہ کسی طریقے سے بھی انتخابی عمل کا حصہ نہ بن سکے۔ اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے، آپ تمام پارٹیز کو دیکھ لیے، سب سے زیادہ جو ووٹ ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اگر کسی جماعت کے پاس اس وقت جیتے ہوئے امیدوار ہیں تو وہ پی ٹی آئی ہے جس کے پاس ہے، لیکن انہیں آزاد امیدوار کہا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے جو چیئرمین تھے پرویز کھٹک، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے بھی، اور انہوں نے راہیں کھول دی ہیں، کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی جس کو چاہے اس کا صدر بنا لے، اس کی قیادت کرے اور اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف جو بھی صورتحال بنے، مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی آسانی سے پی ٹی آئی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف ابھی ان کا راستہ تو روکا جائے گا۔ کل کمشنر راول پنڈی کا جو بیان تھا، آج ان کے ویسے برے دن شروع ہو گئے، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کو چھیڑ دیا ہے کہ پورے ادارے ایک طرف کھڑے ہیں۔ میں نے اس روز بھی کہا، چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف ایک پیج پر ہے، اور وہ انتخابات کا وہی رزلٹ چاہتے ہیں جو طے کیا گیا تھا، لیکن عوام نے اس سے بالکل الٹ کیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے وکٹری سپیچ تیار کر لی تھی، جنہوں نے رات 11-12 بجے وکٹری سپیچ کرنی تھی، جب انہیں پتا چلا کہ میں مانسہرہ کی جو حلقہ نمبر 15 ہے وہاں سے ہار گیا ہوں، اور لاہور کے حلقہ 130 سے یاسمین راشد لیڈ کر رہی ہیں، اور میں یہاں سے بھی ہار رہا ہوں، تو میاں صاحب اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلی رات جب وہ آئے، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں خطاب کیا، اس وقت بھی وہ وکٹری سپیچ جو تھی ایک طرح سے گیلے میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 2/3 اکثریت کی بات نہیں، سادہ اکثریت سے بھی اگر حکومت بنانے دی جاتی تو میں ضرور حکومت بناتا۔ وکٹری سپیچ جو تھی وہ ایک ترلے اور منت میں تبدیل ہوگی، اور وہاں انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے کہا کہ آئیں مل کر حکومت بناتے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں، مولانا فضل الرحمان سے بات کریں، ایم کیو ایم سے بات کریں، اور یوں پھر گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آج بلاول بھٹو زرداری نے ٹھٹھا میں خطاب کرتے ہوئے بالآخر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت کو تعاون دینے جا رہے ہیں، وہ اپنا کندھا دینے جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ کل باضابطہ طور پر یا آج رات باضابطہ طور پر اعلان ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں شہباز شریف، آپ وہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں ہم حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، میں نے عرض کیا کہ مجھے بلاول بھٹو زرداری کی اس بات سے بہت خوشی ہوئی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ایک دفعہ یہ نعرہ ان کے والد صاحب نے لگایا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اور سندھ کی صورتحال بہت خراب تھی، تب آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، اور یوں انہوں نے ایک بہت بڑے سانحے سے اس قوم کو بچا لیا تھا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو نعرہ ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اس کو پوری طرح سے اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہی بنتا تھا۔ اگر آپ نے جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچانا ہے، اگر آپ نے اس سسٹم کو بچانا ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کسی ایڈوینچر کے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے دوبارہ الیکشنز ہوتے، کوئی 60 ارب روپے کے قریب دوبارہ سے خرچ ہوتے۔ یہ بہت ضروری تھا کہ ایسا ہی کیا جاتا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اس 10 نکاتی منشور کو بلا دیا ہے۔ کاش آج وہ یہ اعلان کرتے کہ میں حکومت کو ووٹ اور سپورٹ تو ضرور دوں گا، لیکن حکومت پہلے اعلان کرے کہ وہ 300 یونٹ تک بجلی فری دے گی، وہ 30 لاکھ گھر بنا کے دے گی، اور تنخواہوں میں اضافہ کرے گی، جس کا 10 گنا اضافہ کرے گی، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے 100 گنا تنخواہیں بڑھائے گی۔ اپنے 10 نکاتی منشور پر عمل نہ کرواتے، لیکن 3 نکتوں پر اگر عمل کروا لیتے تو آنے والا دور بلاول بھٹو زرداری کا تھا۔ اب بلاول بھٹو زرداری بے شک لاکھ کہتے پھریں، بعد میں یہ حکومت جب بھی جاتی ہے، ہم تو دعا کریں گے کہ 5 سال چلے، لیکن یہ حکومت جب بھی جاتی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو دوبارہ انتخابات کی طرف آنا پڑتا ہے، وہ لاکھ عذر پیش کرے کہ میں تو اس حکومت کا حصہ نہیں تھا۔ لوگ اس حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ کتنا مزہ ہوتا کہ بلاول بھٹو زرداری اعلان کر دیتے کہ 300 یونٹ بجلی فری
اور 30 لاکھ گھر، تنخواہوں میں 100 گنا اضافہ، اگر حکومت نہیں کرتی تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، یہ اعلان کروا لیتے تو یہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، ان کے فیصلے پر کھڑی ہوتی، اور ساری قوم آج بلاول بھٹو زرداری زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہوتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔